یہ ذرائع دین ہے، ہم بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ذریعہ دین ہے نا. جب تو اس کو ذریعہ دین مان کر لوگوں کو دے رہا ہے اور غیبتیں دکھا رہا ہے، اور 1400 سال بعد علامہ بن کے تو ایک دن حدیثوں نے آسمان نیچے کیا، یہ اپنے آپ نے علاوہ کسی کو مومن ہی نہیں سمجھتے. کوئی دیکھا ہوا ہے کہ نام تو مجھے توصیف الرحمان ہے، کیا نام ہے؟ بس یہ دو ہی پیدا ہوئے، ایک ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو گیا، ایک توصیف الرحمان پیدا ہوا اس دور کے اندر. دیوبند کی کتابیں ہٹا دو، تیرا پیو بھی تو دلیل نہیں دے سکتا ہے. جتنی محنت الحمدللہ اس اکابرین نے اس پر کی، تم لوگ یہ جتنے آج کل پیدا ہوئے نا، یہ جو جدید نسل ہے، ہم سے پڑھ کے ہماری بلی اور ہم ہی پہ میاؤں. ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہے، پڑھتا اپنے بزرگوں سے پھر انہیں کے خلاف بولتا ہے. میں اپنے اکابرین کی شان بیان کر رہا ہوں، میں اپنے اکابرین کی تقلید کر رہا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی مشرک نہیں تھے. میں آپ سے کہتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی مشرک نہیں تھے. میں آپ سے کہتا ہوں شیخ شہاب الدین سہروردی مشرک نہیں تھے. میں آپ سے کہتا ہوں شیخ نور الدین شیخ ابو الحسن شاذلی مشرک نہیں تھے. میں آپ سے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ مشرک نہیں تھے. میں آپ سے کہتا ہوں مجدد الفسانی مشرک نہیں تھے. آپ کہتے ہیں وہ مشرک تھے. آپ کی دلیلیں اس بات کو ثابت کرتی کہ بزرگان دین مشرک. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ مشرک نہیں ہے، امام احمد بن حنبل مشرک نہیں ہے، امام شافعی مشرک نہیں ہے، امام مالک مشرک نہیں ہے. آپ نے جس کو، آپ مجھے بتاؤ، آپ نے کسی جگہ امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام مالک کا حوالہ دیا ہو، آپ نے امام ابن شافعی کا حوالہ دیا ہو. جہاں بھی دیکھو علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے. علامہ ابن تیمیہ علامہ ہے، وہ امام ہے. آپ لوگوں نے ان کے مقلدین کو امام بنا دیا ہے، اور انہی کی کتابوں سے بھی ثابت ہے یہ چیزیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ پر رد مت کرو. تم لوگ اپنے سے شروع ہو جاتے ہو. تم کس طرح مانتے ہو ان کو؟ یہاں تک لے گئے ان کی کتاب کے اندر کہ جو شخص جنات کو مسلمان کر کے دین کا کام لیتا ہے، اولیاء اللہ میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے. اس نے تو پیمانہ یہ رکھا ہے. اب بولو، یہ بھی چھوڑو. کسی نے اسے سوال کیا مرگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ مرگی کا علاج جو کر سکتے اس پہ فرض کفایہ ہے. تم کہتے ہو بدعت ہے. تعویذات انہوں نے ثابت کیے، تم نہیں مانتے. اپنے مطلب کا علامہ ابن تیمیہ لیتے ہیں سب، جہاں اپنے مطلب سے باہر جاتے. ابن قیم کی ایک حدیث ہے، اس نے لکھی ہے، زاد المعاد کی کتاب ہے ان کی شاید. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ تعویذ گنڈے سے. تعویذ گنڈے کا ترجمہ کیا گیا، آپ کہتے تعویذ نہیں تھے. تعویذ گنڈے سے کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر میں شامل ہے. اور بولو، آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کون سی تعویذ میں اب شفا ہوتی ہے؟ تو جو چیز مقدر ٹھہری، آپ کیا کرو گے؟ ساری تشریحات تو تم لوگ کی گئی، اور اس حدیث کو تمہیں لینا پڑے گا، کیونکہ جب تم ساری باتیں ان کی لیتے ہو یہ حدیث بھی لوگے. یہ تمہارے اختلافات جو ہے نا، یہ اختلافات نہیں، یہ اعتراضات ہے. اگر آپ کو اختلاف کی سمجھ ہوتی تو ہم سمجھا دیتے. ذکر بالجہر بدعت ہے، یہ طریقہ بدعت ہے. نہ سے ذکر بدعت ہے یا ذکر بالجہر بدعت ہے، یہ طریقہ ذکر بدعت ہے. اگر آپ کہتے ہو جی ذکر بدعت ہے، تو نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون. اس صریح معنی ہے، اس کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر فرما دیا ہے.
تیرا آنے والا کیا اگلا پچھلا جو بھی ہے جتنے بھی بیٹھے ہو کھلا چیلنج ہے اس کے معنی بدل کے دکھا دو اس کی تعویل کر کے دکھا دو تم مجھے مان جاؤں گا تم لوگوں کو جہاں بھی بزرگان دین کا رد ہوگا وہ فعل پر ہوگا وہ نص پر نہیں ہو سکتا تو اب قرات تو پھر بدعت ہو جائے گی پھر تو جہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہ بھی بدعت ہو جائے گی آذان بھی نہیں دے سکتے یہ بھی بدعت ہو جائے گی تو پھر فوراً کہیں گے تو حضور کے دور میں تھا تو آپ نے کہا ذکر بالجہر بدعت ہے یہی کہا نا تو جہر یہ نہیں اچھا جی پھر کیا ہوا یہ حضور کے دور میں تھا تو حضور کے دور میں حلقہ ذکر نہیں تھے پھر بولیں گے ضعیف ہے مشہور حدیث کے لیے قانون ہے کہ 3 سے زیادہ ہو اس پہ 10 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں اگر ضعیف بھی ہوں گی تب بھی یہ حسن حدیث بن جائے گی متواتر کے لیے 5 سے زیادہ اصول ہے نا کتنے یا کثرت سے لوگ اس کے اتنے ہوں تواتر کے کہ اس پہ وہ نہ ہو جھوٹ کا اطلاق نہ ہو اس پہ تو 10 سے زیادہ روایتیں آپ کو مل جائیں گی جا کے ڈھونڈو تو یہ حلقہ ذکر آپ نے جو چھوڑا آپ بدعتی ہوئے کہ نہیں ہوئے اب ارے یہ بات جی طریقہ ثابت نہیں ہے تو پھر جب بات طریقے پر آئے گی تو جس طریقے سے تو دین پہ لا رہا یہ بھی ثابت نہیں دیکھو عرس تیجا 40واں سما یہ اجتہاد ہے یہ سما کو اس میں شامل مت کرو عرس ہو گیا یہ باقی چیزیں یہ پچھلے بزرگ یہ حصہ تصوف نہیں ہے تصوف کا اصل جو نصاب ہے وہ ذکر کرانا اور اس کے طریقے اور مراحل ہے یہ جو ہے نا یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ جی عرس اور اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں یہ بات کی ایجاد ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آئمہ بنایا ہے تصوف کا وہ یہ ان کی ایجادات نہیں ہے ہاں سما پر ہے صوفیہ کا سما پر اختلاف موجود ہے مگر یہ عرس اس پر ان کا جو ہے نا اطلاق نہیں کیا کرو فقہا اور صوفیہ کے درمیان اختلاف جو مین تھا وہ ذکر پر نہیں تھا وہ سما پر تھا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اختلاف کس چیز پہ تھا سما کے ذریعے ذکر کرنا یہ صوفیہ اور فقہا کا اختلاف تھا باقی طریقے ذکر پہ کوئی ان کی بدعت کا وہ نہیں تھا اس طریقے کو نہیں مانتے تھے اس میں ان دونوں کا اختلاف تھا یہ جو عرس اور یہ جو بعد میں چیزیں آئی ہیں یہ بعد کی ایجادات ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے پھر غڑم شروع ہو گیا چلو یہ ایک بار سلسلے والوں نے اپنے اذکار شروع کر دیے تو میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر اوریجنل طریقے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اب ایک بندے یہ کہ نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ بھی کس وجہ سے کہ علماء اس سے دور ہو گئے جب علماء ایک طریقے سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ اغیار کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کام کو اور پھر اس کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر تصوف کے ذریعے جتنے علوم حاصل کرنے چاہیے وہ ذرائع انہوں نے سیکھے نہیں ابھی تو کسی کو یہی پتہ نہیں نسبت سے طویلے کی وہ بہت صاحب نسبت بزرگ تھے جا کے پوچھو یہ نسبت بولتے کس کو بیاہ تو پتہ نہیں چاہیے نسبت کس کو بولتے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نسبت کس کو بولتے بس بہت صاحب نسبت پہنچی ہوئی ہستی تھی کیا تھی اس کو کشف ہوتا ہے پغس کی تیر گتے سوئی تو یہ جو طریقہ ہے کہ جہر کے ساتھ جو یہ ذکر کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہم اس طریقے پر آپ کو کہیں گے اگر آپ کوئی اور چیز پیش کرتے اور اس کو بدعت کہتے تو ہم کبھی بھی اعتراض نہ کرتے مگر کیونکہ آپ نے طریقہ چشت کو پیش کر کے اس کو بدعت کا کسے باشد اس کو کوئی بھی کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں مگر کیونکہ آپ نے فعل پہ اعتراض کیا اور یہ فعل اہل حق بھی کرتے ہیں
تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. تو اب آ جاؤ طریقہ. اس طریقے سے قرآن پڑھانا حضور سے ثابت کراؤ. بخاری شریف جو تو بار بار حوالہ دے رہا ہے اسی طریقے سے صحابہ اور حضور کے دور میں موجود تھی، ثابت کراؤ. ترمذی جتنی صحیح ستہ کی کتابیں ہیں یہ موجود تھی، یہ بھی ثابت کراؤ. حدیث تو ہے، طریقہ. تو پھر جب یہ طریقہ صحیح ٹھہرا اور اس پر دنیا کا اتفاق ہے علماء کرام کا کہ یہ مستند بزرگان دین تھے اور اس کو اہل حدیث بریلی دیوبندی دنیا مانتی ہے، تو جن صوفیاء کے یہ طریقے ہیں ان کو بھی دنیا مانتی ہے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام طریقوں پر اذکار کیے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک سب کی سند جاتی ہے. ہوں بولو تو کبھی کبھی سوچتے وقت چیختے وقت میڈیا پہ چیختے ہوئے بول لیا کر کہ اہل حق اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کی بدعت کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی ہے. اگر یہ اہل حق بزرگ کا خلیفہ مجاز بیت نہیں ہے تو اس کا ذکر کرانا بدعت ٹھہرے گا، کیونکہ بدعت پمانا گمراہی کے ہے، عمل کے نہیں ہے. اس گمراہ آدمی کا یہ ذکر کرانا گمراہی پھیلائے گا، اس کو ہم بدعتی کہیں گے. بد اعتقادی کی وجہ سے یہ بدعتی ہو گیا. جو یہ بدعت سیئہ آتی ہے نا، یہ عمل سے نہیں آتی، یہ اعتقاد سے آتی ہے. معتقد ہو جانا، اور ذرائع کے بغیر دین پھیلے گا نہیں. تو جو بھی ذریعہ دین کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے. اب کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ، تو اس طریقے سے جو مشقیں کرائی جاتی ہے یہ اس پورے کلمے کو لا الہ الا اللہ کو پختہ کرنے کے لیے کرائی جاتی ہے. جیسے آپ قرآن کو حفظ کرتے تو ایک آیت کو جب حفظ کر رہا ہوتا ہے بچہ تو اس پر کسی استاد کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ الف والناس کو 120 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اور جس حرف کو یاد نہیں کرتا اس کو زیادہ تکرار کرتا ہے. تو حافظے کے لیے یا اس کو دل اور دماغ میں جمانے کے لیے کسی لفظ کے تکرار کو شرع ممنوع نہیں قرار دیتی. اب آپ کو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کون سا سبق ہے؟ تو ظاہر میں تو کوئی سبق نہیں ہے، مگر باطن میں اس کا اتنا بڑا سبق ہے کہ جب تو میدان میں آئے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ فرض ہے. تو اڑا میں تینوں سکھاواں، تقریر سے نہیں سیکھ سکتا ہے. یہ اردو کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے نا سب مولوی بن سکتے ہیں میری طرح. تو ادھر آ تصوف کے مجاہدے کر. اور اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو انبیاء نے ذکر زیادہ کیا ہے، صحابہ نے ذکر زیادہ کیا ہے، تابعین نے ذکر زیادہ کیا ہے، اور جتنا اس دور سے لوگ وابستہ ہے جس کو حضور نے خیر کا دور کہا ہے اس میں ذکر زیادہ ہے، ذرائع کم ہے. آسان نہیں ہے کہ کسی کبھی طارق جمیل صاحب کو پکڑ کے لے آتا ہے، کبھی طاہر القادری کو پکڑ کے لے. ہاں طاہر القادری کو پکڑ لے مگر اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. جس کو بھی پکڑ تو پکڑو. اور یا یہ جا کے بریلیوں کو سمجھاؤ انہوں نے پیروں کو آسمان پہ چڑھایا. دیوبندیوں کو مت سمجھاؤ، دیوبندی اپنے والے پیروں کو نہیں مانتے تو باقی کسی کا کہاں سے پیر آئے گا. علماء بریلیوں پہ فرض ہے کہ جو مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے ان کی جا کے وہ کرے. یہ جو دیوبندیوں کے پیچھے انہوں نے اتنا محاذ کھولا ہے ان سے جا کے بولو یہ جو جعلی پیر بیٹھ کے تمہیں بدنام کر رہے ان کو صحیح کرو. جن کو تم پہنچی ہوئی سرکار کہتے ہو اس پہنچی ہوئی سرکار کو یہی پتہ نہیں تھا، بس ایک آسان لفظ سیکھا ہوا ہے، سرکار کی طرف سے تحفہ آیا ہے. تم پہنچو گو صاحب کشف آدمی ہے، بس سرکار کو خواب میں دیکھتا ہے، تو جب سرکار کو یہ کشف میں دیکھتا ہے تو یہ بھی پوچھنے کہ سرکار سے کہ لطیفہ کہاں پر ہے.
یہ نہیں پوچھ سکتا صرف 500 کا ہدیہ ہمیں دے کے بھیجے گا. توحید اور اخلاص کیا چیز یہ بھی پوچھو نا. یہ مکاشفے کرنا، یہ کشف، یہ آسان ہے. یہ ہم بچے کو بھی دکھا سکتے ہیں. مدینہ، خانہ کعبہ، جہاں کی سیر چاہے گی وہاں کی سیر کرائیں گے جا کے. تم نے بھی، تمہارا پیر بھی نہیں کر سکے گا. لاؤ 10 سال کا بچہ اور نظر تمہارے سامنے کراؤں گا، نہیں بولا میرے منہ پہ تھوک لے. اس میں تمیز کراؤ. تو کہتے پھلا والی سرکار ہے، مدینے میں رہتا ہے، مدینے میں حج کرتا ہے، حاجی ہو گیا. 150 حج تو کرے، اس سے یہ سرکاری نہیں بنتا. پھلا والی سرکار نہیں بنے گا اس سے. یہ سینہ جب تک تیرا نہیں کھلے گا نا، یہ تکلفات والی پیری یہاں نہیں چلتی ہے. صحابہ میں تکلفات تھے، نظر آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معرفت کتنی دی ہوئی تھی. یہ سینے سے تعلق رکھتے. بس بیٹا تم یہ نہیں جانتے، ایک تعویذ پہ جا کر کے عمل کریں گے، کہیں گے وہ پہنچی ہوئی سرکار بن گئے. ہمیں کہتے تم بھی تو کرتے ہو، ہمارا نقش بندی شاذلیہ ہے. جس کے لیے تو لاکھوں مرتبہ مجاہدے کرتا ہے، اس کو صرف ہمارا بچہ توجہ ڈال کے دیکھے گا، وہ عمل آ جائے گا. اور اگر تجھے یقین نہیں آتا، ہاتھ میں تعویذ پکڑ لے، تیری تاثیر ہم چھین کے دکھا دیں گے. ہمارے ہاں جو چیز ہے وہ استدلال کے ساتھ ہے، اور تمہارے رہیں گے بس یہ ہے نا ادھر سے کر رہا ہوں نا، تم وہ والے ہو. جب تک بندہ ماہر نہ ہو جائے، اس کی نسبت کمال تک نہ پہنچے، صاحب نسبت نہیں ہے. اور یہ رہنما بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ جب جواب نہیں دے سکتا. فاسألوا اہل الذکر میں شامل نہیں ہے. قانون ہے اللہ کا، جب تک یہ سوال اور جواب نہ کر سکے، یہ ابھی پہنچا ہوا نہیں ہے، چاہے جتنا بھی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے. تیری خصوصیت کس چیز کی ہے؟ خصوصیت علم کی ہے. کس چیز کی ہے؟ تجھے جواب آنا چاہیے، تجھے تعبیر آنا چاہیے. تیرے اس بچے پہ جو احوال گزر رہا ہے، اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. تو آگے بیٹھ گیا اعتراض کرنے کے لیے، آسمان نہ رکھیں گے. 1400 سال بعد تو بھی پیدا ہے، تجھ سے بڑا بدعتی کوئی ہے؟ تو حضور کے دور میں تھا؟ تیرا باپ بدعتی، تیرا پردادا بدعتی، تیرا ٹردادا بدعتی، سارے بدعتی ہے. جو جب تک حضور کے دور میں جو ہوگا وہی صحیح مومن کرے، باقی سب بدعتی ہو. تم بدعت کی کیا تعریف کہتے ہیں؟ جو حضور کے دور میں ثابت نہ ہو. یہ تعریف کرتے ہیں نا، پہلے تعریف تو سیکھ لے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں جو حضور کے دور میں ثابت نہیں، تو حضور کے دور